अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दिन अच्छा गुजर रहा है। अब मैंने सुना है कि काफ़ी गर्मी पड़ी है आप लोगों के पास यार। मैं हंस नहीं रहा, ना ही मुझे कोई बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग जो है वो गर्मी में सरवाइव कर रहे हैं। बट हमारे पास मैं अगर बाहर देखूं तो एक्सलेंट वेदर और बड़ी लाइट सी शर्ट, बल्कि मैं तो टी शर्टें पहनता हूँ बड़ी मज़े की। मुझे अच्छी लगती हैं टी शर्टें खुली खुली, और ये एक तरह का जो सर्द मुल्कों में रहते हैं उनका ख्वाब भी होता है कि यार कदों गर्मी आएगी, कदों टी शर्टां पावांगे, कदों जैकटां तो जान छुड़ावांगे। तो वी आर एंजॉइंग, वेदर इज वेरी एक्सीलेंट। और जो जाहिर है बिजनेस वगैरह है वहाँ पे तो एसी चल रहे होते हैं लाइट मगर, लेकिन घर पे बगैर एसी के एक अपना ही मजा है। बल्कि हमारे घरों में एसी है ही नहीं, हल्के हल्के से पंखे हैं और मैं वो भी नहीं लगाता। खिड़की थोड़ी सी खोल दें, मजे की हवा बाहर से आएगी और उसमें सुकून से सो जाएं। बट एनी हाउ, ये तो वेदर का हाल हो गया जो कि प्रोग्राम के एंड में होना चाहिए। वेदर का हाल मैंने आपको शुरू में सुना दिया। तो सबसे पहले वही रिक्वेस्ट आपसे है कि फेसबुक के पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें ताकि जैसे ही भी लोग अपलोड आप तक खबरें पहुंचे। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें। दूसरी रिक्वेस्ट प्रोग्राम के आखिर में करूंगा। अच्छा जी, अगले फेज का जो आगाज है वो हो गया है। इस वक्त जो भी सहूलतकारी कर रहे हैं, चाहे वह अदलिया से हों या किसी और जगह से, इनको सबक सिखाने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर आपने आइंदा के लिए इस किस्म के हादसे से बचना है, या इस किस्म की बदमाशी से बचना है, या इस किस्म की दहशत गर्दी से बचना है, या इस तरह के दुश्मनों से बचना है, तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दफा सबक सिखा देंगे, अगले 10 15 20 साल कोई दूसरा इमरान खान पैदा नहीं होगा। इस सेंस में पैदा नहीं होगा कि वो उठकर आपकी कौमी अमलाक पर, खास तौर पर आप की फौज को कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगा। इस्लामाबाद में एक इमारत से चंद सहूलतकार दोबारा लाडले को मैदान में बचाने के लिए निकले हैं। अब कौन सी बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, शाहरा दस्तूर पर, वो मतलब कि आप समझते हैं कौन सी बिल्डिंग है। बल्कि लाडले के लिए दोबारा इफ्तार की राहें हमवार करने के लिए निकले हैं। अब दोबारा राहें हमवार करने के लिए ये निकले हैं। अब उनको लग ये रहा है कि बंदयाल साहब के होते हुए जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इसका ऐलान हो जाएगा और केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, और जाने से पहले पहले, सितंबर जाने से पहले पहले वो जो करवाना है उनसे करवा लेंगे, और इमरान खान की वापसी के लिए तमाम रास्ते जो हैं उन पर वो काबू पा लेंगे। लेकिन अब नहीं, अब इसके इंतशारियों को वो वही प्रोटोकॉल देने की तैयारियां हो रही हैं। तो प्रोटोकॉल देने की तैयारियां आप समझ रहे हैं ना। खबर है कि फौज ने 9 मई के वाक़े के वो सबूत जो नाकाबिले तरदीद हैं, जिनको इकट्ठा किया जा रहा है, जिनके बारे में वज़ीर दाखिला बता चुके हैं, इमरान खान की अपनी आवाज में बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि उसको इमरान खान के चाहने वाले भी किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकेंगे। वो जिसे टीवी पर चलाया तो शहदा के लवाहकीन की दिल आजारी होगी। मुझे लगता है कि ये चीजें अब मंजर आम पर लाने का वक्त हो गया है। हुकूमत को डर ये है कि अगर वो चीजें हम टीवी पर चलाएंगे, मीडिया पर लगाएंगे, सोशल पर लगाएंगे, तो जो लोग शहीद हुए हैं, जो शुहदा हैं, जो जिन्होंने फौज के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उन पर बड़ी उन पर बड़ा बड़ा वजन होगा, दिन बड़ा भारी होगा वो जब ये सब कुछ इमरान खान की जुबानी सुनेंगे। लेकिन उसके अलावा अब चारा कोई और नहीं है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयार है। इससे मुतल्लिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी तस्दीक कर रहे हैं कि फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस का ऐलान महज एक ट्रेलर था। हकीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन तैयार है। जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ तफसीलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इमरान खान को अपने सियासी कैरियर का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। सिद्दीकी साहब बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, यानी इमरान खान के सियासी तबूत में आखिरी कील ठुकने वाला है, और जो भी रास्ते में आएगा बचेगा नहीं। मेरे ख्याल से ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रद्द-ए-अमल सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान ही आ जाना चाहिए कि उन्हें लगाम डाल ली जाए। अच्छा जी, इस बार दामादों, सासों, बीवी, बच्चियों को बचने नहीं दिया जाएगा, और बचाने वाले जो हैं उनके साथ किसी किस्म की खास रायत नहीं बरती जाएगी। जो भी रास्ते में आएगा रगड़ा जाएगा। इसलिए खदीजा शाह की दोबारा जमानत खारिज हो चुकी है। अब ये जो खदीजा शाह है ना, वो भी टेस्ट केस बन चुकी है। ये खदीजा शाह तो एक मशहूर हुई है ना, बड़े लोगों की बहू बेटी, लेकिन इस जैसी कई बहू बेटियां जिनको इमरान खान को खुश करने के लिए आई डोंट नो कहाँ तक वो चली गई और क्या क्या उन्होंने नहीं किया। इस जैसी कई हैं। ये तो एक नाम सामने आ गया ना, वो मशहूर हो गया कि खदीजा शाह, खदीजा शाह। यहाँ पे कई खदीजा शाह हैं। आपने जवाद ख्वाजा साहब की फैमिली की कुछ खवातीन के बारे में कल हमने अपने वीडियो में बताया था कि उनकी भी फैमिली की खवातीन जो है वो भी
اس کو لیڈ کر رہی تھی، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم عمران خان کی خاطر آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے۔ تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کینٹ میں اپنے جھنڈے لہرا دیے ہیں، جہاں پہ پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا جا رہا تھا وہاں پہ اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور انقلاب کی نوید چلا رہی تھی۔ بہت ساری دوسری بھی ہیں۔ اچھا جی، آج جو سماعت ہوئی ہے اس پر بھی تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں، لیکن ابھی جو دوست سامنے آئے ہیں، جس دوستوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، آج کی سماعت پر نظر ڈالتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن سے شاید چیف جسٹس کو پریشان ہونا چاہیے۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے اہم ریمارکس دیے کہ قانون یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری کے اندر کام کرنے والا بندہ ہو تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا، ملٹری حدود کے اندر ہونے کے جرم سے تعلق پر بھی ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ضروری نہیں تسی ملٹری چ کم کر دے وہ اور تسی کوئی جرم کرو تو تہاڈے تے قانون لگے، نہیں، آپ ان کی حدود میں جا کے کوئی سویلین بھی یہ کام کرے گا تو اس پر بھی لگ سکتا ہے۔ یہ سمپل سا ورڈ ہے اس کے لیے، یعنی جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جرم ملٹری کی حدود میں ہوگا اس پر آرمی ایکٹ لگے گا، یعنی کوئی سویلین بھی وہاں جرم کرے گا تو اسے فوجی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جسٹس صاحب کی دلیل تو بالکل ٹھیک ہے، کلبھوشن کی بھی تو سویلین تھے تو اس نے جرم ہی ہماری دفاعی حدود میں کیے، اس لیے فوجی عدالت کا سامنا کر رہا ہے۔ ان عمرانی ججوں کا بس چلے تو کلبھوشن کو بھی اپنی عدالتوں میں بلائیں اور بلا کر بری کر دیں، لیکن خود ایسا ہو نہیں سکتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے بھی اہم نقطہ اٹھایا، ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے کے حوالے کیا گیا ہو ان پر الزامات کی نوعیت الگ ہو، آپ صرف مفروضہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کو جواب دیا گیا کہ جو مفروضہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ جن لوگوں کے بارے میں ملٹری کورٹس میں کیس چلانے کی بات چل رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کے خلاف بڑے ثبوت موجود ہو۔ عائشہ ملک صاحبہ نے بھی بجلی گرائی ہے کہ آپ نے شواہد دیکھے بغیر فوجی عدالتوں کی مخالفت کر دی۔ ممکن ہے کہ جن کے کیس وہاں جا رہے ہوں وہ میرٹ پر ہوں، لیکن یہ بات ان ججوں کی کون سمجھائے، ان کی فیملی کو کون سمجھائے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، یہ ایک لیکن چلو سمجھانے والے سمجھا لیں گے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ او جانے تو پہنچدا نے۔ اب اس کے پچھلی لائن جو ہے میں اپنی طرح آؤں گا، جن لوگوں نے یہ لطیفہ سنا وہ میرے خیال میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، او جانے تو پہنچدا نے۔ تو اب جنہوں نے سمجھانا ہے جی وہ سمجھا لیں گے، ہم تو ترلا ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو سمجھا لیں گے جی۔ پھر چیف جسٹس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو مسعود بولے کامن سینس کی بات ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے، فوج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سیوجن کی حوالگی کی درخواست دائر کر سکتی ہے۔ بہرحال ابھی تک سماعت میں فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست دائر کرنے والے وکیل خاطر خواہ دلائل پیش نہیں ہوئے، عدالت کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عدالت جو ہے اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو جو سابق گورنر کھوسا صاحب اور سابق وفاقی وزیر اعتزاز حسن صاحب جو ہے نا وہ مفت میں ہمیں رگڑے جائیں گے، اور ویسے بھی یہ عمران خان کے ساتھ جو بھی لگے گا اس وقت رگڑا جانے کا ہی ٹائم ہے۔ وہ تو ٹائم چلا گیا جس ٹائم میں عمران خان صاحب خود انجوائے کر گئے یا ان کے ساتھ رہنے والے انجوائے کر گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسمبلی میں ڈنڈا پکڑ لیا، چھڑنا کسی نے نہیں گا، فوجی عدالتوں کے خلاف بینچ کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ رانا صاحب نے بینچ کی آئینی حیثیت ہی زیرو قرار دے دی ہے۔ رانا صاحب نے کہا کہ گزشتہ روز عدالت عظمیٰ میں 9 رکنی بینچ بیٹھا، ایک سینئر جج نے کہا میں اس عدالت کو نہیں مانتا، اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، قانون کہتا ہے کہ بینچ 3 سینئر ججوں کی کمیٹی بنائے گا اور 9 رکنی بینچ کو سینئر جج، مطلب اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ 3 جو سینئر جج ہیں وہ مل کر مطلب یہ کام کریں گے، اور یہاں پر ایسا کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ رانا صاحب نے کہا کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں، 9 رکنی بینچ عمران خان، اعتزاز حسن، لطیف کھوسا اور جسٹس عمر عطا بندیال کی مشاورت سے تشکیل پایا گیا۔ اچھا جی، یہ جی ہم نے جو کل پرسوں پورا ایک ویلو کیا تھا، مجھے لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب اس میں سے کافی اسے دیکھے۔ آج جو کل انہوں نے تقریر کی ہے نا وہ تقریباً ہم یہ 2 دن پہلے یہ چیزیں کہہ چکے تھے، اور اب رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور جی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ عمران خان، اعتزاز، لطیف کھوسا اور جسٹس عمر عطا بندیال کی مشاورت سے یہ ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں ایک دن پہلے یہ دونوں بزرگ جو ہیں اعتزاز اور کھوسا یہ ملتے ہیں عمران خان سے، اور وہ ٹیلی فون پہ باتیں کرنے کی جو احتیاط ان لوگوں نے برتنی شروع کی تھی اس کے تحت یہ ٹیلی فون پہ انہوں نے کھوسا سے بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے یہ جو دونوں قاصد، عمران خان نے اپنے دونوں قاصد بھیج دیے اور کہا جی کہ آپ یہ جا کے کہیں، یہ سمجھائیں اور
جو کھوسا صاحب ہے اس کے مطابق وہ کریں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ خود بخود متنازع ہو جائیں گے، تو اس کے ثبوت تو موجود ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ اگر میرے جیسا بندہ آ، میرے بندہ جیسا بندہ یہ سمجھ رہا ہے، تو پھر جو ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی تو کوئی نہ کوئی کام کیا ہی ہوگا نا، ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ثبوت ہوں گے اس بات کے۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عمران خان آخری دم تک لڑنے کا جو فیصلہ اس نے کیا ہوا ہے، اور وہ لڑ رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم آ، اس اس پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب کاش یہی لڑائی اپنے ملک کی خاطر لڑتے، اس وقت لڑتے جب حکومت میں تھے، تو آج حالات مختلف ہوتے۔ لیکن کیونکہ وہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہی بات ہم ان کے فالوور کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ملک کی خاطر نہیں لڑ رہے، عمران خان صاحب آپ لوگوں کے حق اور حقوق کی خاطر نہیں لڑ رہے، عمران خان اپنے اقتدار کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے ہاتھ ملا لے، اور عمران خان کو کہے ٹھیک ہے جی اگلے الیکشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، الیکشن بھی کرواتے ہیں، آپ کو جتواتے بھی ہیں، اسمبلی میں بھی لے کے آتے ہیں، تو عمران خان کا پورا انقلاب جو ہے نا وہ اوتھے بڑھ جائے گا، جتھے کا میں نام بھی نہیں لے سکتا۔ یہ آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ عمران خان کسی ڈیل کے انتظار میں ہے، عمران خان اس انتظار میں ہے مجھ سے کوئی بات کرے، میری کوئی بات سنے، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے دے، مجھے گود میں بٹھائے اور دوبارہ پھر وہی انجوائے کرائے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، اصل عمران خان کی لڑائی یہ ہے۔ اور ان کے ساتھ جو آ، ایماندار لگے ہوئے ہیں، جج لگے ہوئے ہیں، کسی کو صدر کا عمران خان صاحب اندازہ لگایا ہوا ہے، اور کوئی اپنے گھر کی مستورات سے بلیک میل ہو کر عمران خان کے ساتھ ہے، اور کوئی کہیں سے اور کوئی کدھر سے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، آپ بلیو کریں اسٹیٹ کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے ایک شخص کے لیے، شخصیت پرستی کے لیے، اور اس عمران خان کے لیے جو نہ کسی قانون کو مانتا نہ جو کسی آئین کو مانتا ہے، اور جو دم اور درود کہی ہوئی لائنوں پر چلتا ہے، وہ ملک کے خلاف ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بٹ علیہ جی، اللہ تعالیٰ کی ذات ملک کو بھی سلامت رکھے، پاکستان کو بھی سلامت رکھے، اور جو اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور جن لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے ہیں نا، ان کے نام سلیکٹ ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں 14 سال کے لیے۔ یہ فوجی عدالتوں میں چلنے والے جو فوجی بیٹھے ہوتے ہیں نا جج، اب بس انہوں نے ایک کاروائی پوری کرنی ہوتی ہے، پہلے مطلب ان کے ظاہر ہے ثبوتوں کی بنا پر کیس چلنا نا، تو وہ ثبوتوں کی بنا پر ہی تو لوگوں کو فوجی عدالتوں میں لے کے جایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کہ ثبوت تیار ہوتے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندے نے جرم کیا ہوا ہے، تو اس پہ پھر کیا بحث ہونی ہوتی ہے؟ وہ پھر ایک دن میں 2 دن میں فیصلہ کر کے 14 سال کے لیے حوالے کر کے جیل کے وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر خدا نہ کرے اس میں کسی بے گناہ کو سزا ملے، لیکن جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، سبسکرائب چینل یوٹیوب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، لائکس اور کمنٹس جو وہ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو جو دوسرے آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں ضرور شیئر کر دیں۔ اجازت دیں، پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔